گیا ہوگا، وہ بھی ایک سیاسی لیڈر ہے دنیا کا. آپ کے خیال میں عمران خان نے کروائی ہیں؟ یہ آپ کا خیال نہیں، ہے؟ میں تو نہیں، ایک مطلب جو ہے جو کیا چل رہی ہے کہ وہ آپ کے جرنلسٹ بھی کئی بتا رہے ہیں. میں نے خود صابر شاکر کو سنا ہے، وہ بتا رہا ہے، دوسرے بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والی ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہوگا پہلے. جو اس طرح کا کام کرتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی چیز میں ہوتا ہے، یا جرنلسٹ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے. انہوں نے دوستوں یاروں کو بتا دی ہوں گی کہ یہ میرے پاس. وہ تو اب خود کلیم کر رہا ہے نا، مجھے اتنے پیسے دو، میرے پاس 100 گھنٹے کی ہے. انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں کیسے آئے ہیں، کیا کارنامے سر انجام دینے آئے ہیں، پھر اسی وجہ سے کئی بیمار ہو گئے ہیں، کئی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو اس کا ابھی چل رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کے چکر میں، اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے، اس چکروں میں انہوں نے یہ آڈیو لیکس کروائی ہیں، خود ہی پریشر ڈلوایا، جو مجھے سمجھ آتا ہے. اور دوسرے لوگ بھی اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. یہ آپس کے جھگڑے ہیں ان کے. کوئی اور آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسے اور گھنٹوں کی 100 گھنٹوں کی یہ بدقسمتی نہیں ہے. انہوں نے خود ہی اپنے جھگڑوں میں لیک کرائی ہیں، جو گلے ان کے بھی پڑیں گی، اور ملک کی سیکیورٹی بھی داؤ پہ لگا دی ہے ان لوگوں نے. لیکن عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جائے مربوط انٹیگریٹڈ طریقے سے اس کو بنائی جائے. تو میں تو یہی بات کی نا، میں نے کہا آگے اس کو پہلے راستہ بنائیں، اور بنانی چاہیے سیم نالی کو بنانی چاہیے نیچے سے. اوپر سے بنا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، نیچے اس کا نکاسی نہیں ہوتی تو کیسے بنے گی؟ آپ جب اریگیشن کے نہر کو بنائیں گے تو اوپر سے بنائیں گے، اوپر چوڑی بنے گی، نیچے جا کے جہاں اینڈ کرے گی وہاں وہ پتلی ہوگی. ڈرینیج جو ہے نیچے بڑی ہوگی، اوپر پتلی ہوگی. بلکہ اوپر تو یوں درخت کے جڑوں کی طرح ہونی چاہیے، ایسے پورے سسٹم سے پانی لے آئے. اس کو ڈیزائن کریں اگر تو ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس کا پھر اللہ ہی وارث ہے. اچھا سر، جس طرح ان کی سیاست پاکستان کرنا پڑے گا تب جا کے نکالی. یہ جو بنی ہوئی تھی ڈیزائن ہے، یہ آپ کے جو سیم ہے زمین کی سیم طور اس کے نکالنے کے لیے بنی ہوئی تھی. یہ کوئی اسٹارم واٹر ڈرینیج بارشوں کا پانی نکالنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی تھی. یہ تو ہم لوگ پھر موٹر سائیکل پہ 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 10 بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ وہ کام کیا ہے. اس کے ایل بی او ڈی کے ذریعے جو آر بی او ڈی بنے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا. تو اس کو ڈیزائن اس طرح سے کرنی چاہیے کہ بارشوں کے پانی کو بھی لے جائے. شکریہ. اچھا سر، یہ کہیں سے کوئی کرنے کے لیے ہم والنٹریلی نان پارٹی بیسس پہ ہم تیار ہیں کہ بھئی جو بھی ہماری مدد ہوگی ہم کو کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ کام کریں. اس کے بغیر مائنس اس کے سندھ پہ بلائی نہیں ہونی. تو یہ ہماری گزارش ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو یہاں کا پانی عمر کوٹ کا چور چاونی کے پاس سے نکال رہے ہیں، اس لیے اس میں بڑے بڑے بلڈوزر اور مشینیں بھٹ کاٹنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں. اور 1-2 جگہ سے انہوں نے جیسے وہ ٹرائیاں مارتے ہیں نا، ٹرائی ماری پانی نہیں نکلا. تو کوئی پلاننگ ہے نہیں، کوئی سروے ہے نہیں. جب خشک سالی ہوتی ہے اس زمانے میں، اگر اس کے لیے پلاننگ کر کے کوئی ڈیزائن کر کے کوئی پروجیکٹ بنائیں تو نکلے نا. جب بارشیں آتی ہیں پھر ان کی مشینیں آتی ہیں، نہ اس کا کوئی گھنٹے لکھے جاتے ہیں، نہ اس کے کوئی میئرمنٹ ہو سکتی ہے کہ کتنی مٹی نکالی تو کتنا کام کیا. بس یہ تو ان کے لیے پھر موج ہو جاتی ہے. اور اس میں ہمارے ایک یہاں کے ایم پی اے صاحب ہیں، ان کو ان کے ٹھیکے، ان کی مشینیں، ان کی وہ ہے. اور ایک ریٹائرڈ ایس ڈی او اریگیشن، اس کو فوکل پرسن کیا گیا ہے، جو اپنے دور میں بھی ماشاءاللہ مشہوری تھی ان کی. تو ابھی تو ویسے ہی ریٹائر ہو گیا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں کو اس کا حساب نہیں ہوتا. تو یہ گورنمنٹ کے پیسے جو ہے نا مس یوز ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے اور پرماننٹ بیسس پہ. یمرکند کے علاقے سے بھی سیم نالیاں نکل سکتی ہیں، آپ کے پتھورے سے نکل سکتی ہیں، آگے اوپر آپ کے کپرو اور سانگڑ کے علاقے جو ڈبوتے ہیں، خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں. اس کا کوئی بندوبست کیا جائے اور آگے اس کا نکاسی کا بندوبست کیا جائے. ایسے نہیں کہ آگے باٹل نیک کو پانی رکا ہوا ہو تو بات قرآن جو وہ کٹ کر دیا. انہوں اس وقت بھی ہمارے انجینئر ماشاءاللہ ان کی ڈیزائننگ، انہوں نے وہ پرانا جو بہاؤ تھا اس کو کٹ کر دیا اور یہ ایل بی او ڈی بنا دیا. اگر دونوں قائم رہتے تو دگنا پانی نکلتا. تو یہ مسائل بھی آپ کے یہاں سے یہ جو ہاکڑو ڈورو گزرتا ہے یہ بھی جا کے ادھر شامل ہوتا ہے. اور نوکوٹ کے پاس بلاک پڑا ہوا ہے، اتنی سی نوکوٹ شہر کی پلی ہے، اس میں سے گزار ہیں، بھرا ہوا ہے، پیچھے بھی بھرا ہوا ہے، آگے بھرا ہوا ہے. کہیں سے ایک اور جو مسئلہ، وہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں ایوب خان کے دور سے ہے کہ یہ جو پانی کے بہاؤ تھے، ڈھورے کہتے ہیں ہمارے سندھ میں، ان کو الاٹ کر دیے گئے. ریونیو والوں نے لوگوں کو الاٹ کر دیا اور لوگوں نے اس کو
بھرائی کر کے اس کے اوپر فصلیں لگانا شروع کر دی. ان کے جو الائنمنٹ تھی ڈھوروں کی وہ بند ہو گئی ہے. اس طرح سے کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے، جیسے جڈو شہر ڈوبتا ہے تو اس کے بیچ میں پکے گھر بنے ہوئے ہیں. تو ساری چیزوں کو گورنمنٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ جو ہے نا اکوائر کرے زمینوں کو واپس، اگر کسی کو الاٹ بھی کیے تو اکوائر کرے، پیسے دے. اگر گھر بن گئے ہیں تو گھر والوں کو پیسے دے، ان کو کوئی جگہ دے آلٹرنیٹ. تو یہ جب تک اس طرح سے بڑے پیمانے پہ یہ کام نہیں ہوگا تو سندھ ہر سال ڈوبتا رہے گا. اس میں ہمارے بھائی لوگ جو ہیں جو بھی گورنمنٹ میں ہیں، ہمارے یہاں سندھی میں تو کہتے ہیں انہوں جی تو مہ مڑی تھی پوے. تو وہ اس کی وہ بھینس جو ہے نا بچہ دیتی ہے اور دودھ نکلتا رہتا ہے. یہ 3-4 مہینے ریلیف کا کام، اس میں سے بھی موج ہوتی ہے باہر کی دنیا سے. ابھی تو جو میں سمجھتا ہوں جو سیکرٹری جنرل UN کو آیا تھا، اس کو دکھانے کے لیے لوگوں کو ڈبویا گیا ہے کہ یہ دیکھو. حالانکہ اس نے پتہ نہیں، میرے خیال میں تو کوئی خاطر خواہ ان کو امداد بھی نہیں ملی اور بلکہ ان کے خلاف باتیں بھی کی اس نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے سے شارٹ جو سرکٹ اور شارٹ فائدہ ہے، اس کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مضبوط لیول پہ اور ہمیشہ کے لیے جو ڈیولپمنٹ و فائدہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ ابھی تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بھی یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو آنے والی گورنمنٹس بھی ہوں یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا کوئی اور بھی ادارے ہوں، تو یہ پرماننٹ بیسس پہ جو ہے یہ پانی نکالنے کا پہلے بندوبست کیا جائے. پھر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو، روڈ راستے کی ہو، نہروں کی ہو، اسپتالوں کی ہو، بجلیوں کی ہو، تو اس کو پرائرٹی آخر میں دی جائے. یہ فرسٹ پرائرٹی پہ، خاص طور سندھ میں، کیونکہ یہ لو لائنگ علاقہ ہے، ہمیشہ ڈوبتا ہے، ہمیشہ پھر مصیبت میں آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ اس کا علاج کرنا چاہیے. مگر ہماری گورنمنٹس اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو پھر ہر سال 2 سال کے بعد ریلیف کے پیسے، جن کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا، لوگوں کو باقی بھی جو روڈیں ہوں، چھوٹی روڈوں پہ جو گاؤں کی روڈیں اس میں تو بناتے ہی نہیں ہے پوری. ان چیزوں میں ادھر جو ہے نا سیلاب کا جو ابھی یہ میرے خیال میں 90 سے لے کے تو آ ہی رہے ہیں سیلاب. تو اس کا پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹی دینی چاہیے گورنمنٹس کو، اس میں پرامشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو. یہ پہلی پرائرٹی جو بارشوں کا پانی ہے اس کے نکاسی آپ پہ دینی چاہیے. باقی پروجیکٹ میرے خیال میں بعد میں لینے چاہیے، اس لیے کہ 2-3 سال کے بعد، ہر 2-3 سال کے بعد اس طرح کی بارش ہوتی ہے. یہ تو نارمل بارشیں پرانے زمانوں میں ہوتی تھی ایسی بارشیں. تو یہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں. اچھا، زمیندار جو کھاد لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے، وہ سارا ضائع گیا، اس کا سال ضائع گیا. اچھا، اس جو کھاد اور بیج جاتا ہے وہ زمیندار بھی اپنے پر پورا نہیں لیتا، کیونکہ آدھا حصہ ہاری کا ہوتا ہے. تو ہاری بھی بیچارہ نقصان میں جاتا ہے. اس کو چھوٹی موٹی امدادیں تو مل جاتی ہیں، ایک ایک بوری ٹکا کے ان کو، اور کہتے ہیں جی امداد مل گئی. بلکہ اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. فصل گئی، اس کا قرضہ جو زمیندار پہ ہوگا وہ ہاری پہ بھی ہوگا. ہاری پہ زمیندار اسے کاٹتا ہے، ساری کھادیں وغیرہ، بیج، تیل، کھیڑی وغیرہ جو ہل چلاتے ہیں وہ. تو وہ ہاری بھی نقصان میں، مگر ٹیمپرری اس کو ایک بوری دے کے ریلیف کیمپس میں یا چاول کی پلیٹ دے کے ان کو خوش کر دیتے ہیں. ہمارے بھائی بھی خوش، یہ بٹو نعرے